اے نبی غیب کی خبریں عطا کرنے والے، وہاں کی خبریں عطا کرنے والے، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا مسترا وہاں پہنچ کر وہاں کی خبریں ہم عطا فرما رہے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوئے خبریں دینے والے، النبی کے معنی۔ اب آئیے دوسرے معنی کی طرف۔ نبی کے دوسرے معنی ہے خبر رکھنے والا۔ خبر رکھنے والا، کس کی خبر رکھنے والا؟ ہماری خبر رکھنے والا، آپ کی خبر رکھنے والا۔ ارے ہم اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، کس کس چیز کی مصطفیٰ کو خبر ہے؟ اس آیت سے اندازہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اب نہ جاننے کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی، کائنات میں کچھ نہیں جانتا۔ فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے ان سب کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ماں عام لایا گیا ہے، عبارت از احاطہ علوم کلی و جزی، جتنے کائنات کے اندر علوم کل و جزی ہو سکتے ہیں یہ ماں بتا رہا ہے کہ سب اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ کوئی علم نہیں چھوڑا، کسی چیز کا علم نہیں چھوڑا جو اپنے محبوب کو عطا نہ کر دیا۔ اور اسی کو بیان کرتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ معراج کی رات حضور عرش پر محو خرام ناز تھا، حضور عرش پہ جلوگر تھے لیکن نگاہ فرش پر تھی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ارے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اے میرے آقا اس زمین و آسمان کے اندر، اس ملکوت و ملک کے اندر، اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر، آسمانوں سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے عرش تک، کائنات کے اندر کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ ہر چیز اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی۔ اور میرے مصطفیٰ نے خود بتایا، میرے مصطفیٰ نے خود اپنی اس مقام کو خود فرمایا، ظاہر کیا۔ فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، رفع اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا۔ اب میں جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، پورے روئے زمین پر۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضور کے زمانے اقدس میں جو ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے، فرمایا نہیں، کائنون الی یوم القیامہ، اس روئے زمین پر جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کو بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور اس روئے زمین پر قیامت تک جو آنے والے باقیات ہیں اس وقت میری نگاہ اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے زمین اتنی بڑی ہے، ہو سکتا ہے حضور کی نگاہ ادھر ہو تو ادھر نہ جا رہی ہو، ادھر جا رہی ہو تو ادھر کا پتہ نہ ہو، ادھر کا علم ہو تو ادھر کا نہ ہو۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بہت بڑی زمین ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے سب پر نگاہ نہ ہو۔ حضور نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کما انظر الی کفی ھذا، فرمایا جس طرح یہ ہتھیلی ہوتی ہے نا، اور جس طرح میں ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اور ہتھیلی کا کوئی حصہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، سرکار نے فرمایا ہتھیلی کی طرح روئے زمین میرے سامنے ہے، یہاں کا بھی کوئی حصہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں۔ اس کے لیے فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں رکھنے والے، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم ہم نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا، ہر چیز کی خبر مصطفیٰ کو دے دی ہے۔ ہمارا محبوب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک امتی کی خبر مصطفیٰ کو ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کر بیٹھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
میرے مصطفیٰ کو روضہ انور میں پتہ ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو پتہ ہے, حضور کو علم ہے, نام سے جانتے ہیں حضور کہ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں. اور وہ حدیث اس پر شاہد ہے. حدیث وار کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں, رات کا وقت ہے, آسمان پر تارے چمک رہے ہیں, بھرا ہوا ہے آسمان تاروں سے, رات کا وقت, اندھیری. حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر آپ کے کسی امتی کا عمل ہے؟ آپ ذرا دیکھیے سوال کیا کیا. یا رسول اللہ جتنے آسمان پر تارے ہیں کیا ان کی تعداد کے برابر کیا آپ کے کسی امتی کا عمل ہے؟ اب ظاہر دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس کو پہلے تو یہ پتا ہو کہ آسمان پر تارے کتنے, ان کی تعداد کتنی ہے, پھر یہ بھی پتا ہو کہ حضور کی امت کے اندر کس کس کے کتنے کیا کیا عمل کیے اور کتنے کتنے عمل ہیں. اور پھر امت مصطفیٰ بھی وہ صرف نہیں تھی جو حضور کے سامنے تھے, جو حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھے, بلکہ ہم اور آپ بھی تو حضور کی امتی ہیں. قیامت تک ہمارے بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسی آئیں گے, ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آئے گا تو وہ کیا عمل کرے گا, کتنی نمازیں پڑھے گا, ہمیں کچھ پتہ نہیں, لیکن وہ بھی تو حضور کا امتی ہوگا نا. تو قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے سب حضور کی امتی ہیں. حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کی امتی ہیں ان کے عمل کے برابر نہیں, مطلقاً پوچھا یا رسول اللہ جتنے آپ کے امتی ہیں ان میں سے کس کے عمل اتنے ہیں جتنے آسمان پر تاروں کے برابر ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں ان کی تعداد کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوچ میں پڑ گئی کہ حضور کو میرے ابا جان حضرت بکر صدیق بڑے پیارے ہیں, بڑے محبوب ہیں, اور قربانیاں بھی ان کی بڑی ہیں, ہر معاملے میں آگے آگے بھی وہ بڑے رہتے ہیں. حضور نے ان کا نام تو لیا ہی نہیں, حضرت عمر کا نام لے لیا. آخر رہا نہیں گیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے ابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ یہ تو آپ نے حضرت عمر کی نیکیاں بیان کی ہیں, اتنی نیکیاں عمر کی کیا آسمان کے تاروں کے برابر ہے, تو میرے ابا جان کی نیکی کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری ستاروں کے برابر بے حد و حساب نیکیاں ایک طرف, اور ابو بکر کی رات کی ہجرت کی ایک نیکی ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. کیا شان ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتا دیا میرا ظاہری اور باطنی خلیفہ اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ اشارہ کر دیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کر دی. یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلیفہ بھی پہلے اور ظاہری خلیفہ بھی پہلے اگر ہیں تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق, اور تیسرے حضرت عثمان ذی النورین, اور تیسرے حضرت مولا علی, چوتھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ. اب آپ اندازہ کیجئے, دیکھیے نا حضور نے یہ بتا دیا کہ میرے امت کے اندر جو نیکیاں ہیں وہ عمر کی ہیں, اور کتنی نیکیاں ہیں آسمان پر تاروں کے برابر. تو پتہ چلا حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان پر تارے کتنے. اب آپ اندازہ کیجئے اس ترقی یافتہ دور کے اندر جب سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تارے کتنے ہیں, اور پورے آسمان کے تارے تو بہت دور کی بات ہیں. سائنسداں کہتے ہیں یہ جو کہکشاں نظر آتی ہیں آسمان پر, اس ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں, اور اس قسم کی کہکشائیں ایک نہیں ہیں, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں. اب آپ اندازہ کریں کہ کہکشاں ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, کروڑوں کی تعداد میں کہکشاں ہیں, اور ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے, جس کو آج بھی سائنسداں اس ترقی کے باوجود گن نہیں سکا, شمار نہیں کر سکا. لیکن میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کی تعداد کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. پتا چلا آسمان پر جتنے ستارے تھے مصطفیٰ کو ان کی تعداد بھی پتا تھی, اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کے عمل بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھے. ہمارے اور آپ کے عمل بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے, کہ میرے امتی کون کون سے عمل کریں گے, کتنے کام کریں گے, حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے سب. اس لیے فرمایا یا ایھا النبی, اے خبر رکھنے والے. ہم اور آپ تو چھوٹی موٹی خبریں رکھتے ہیں, کراچی کی خبر, حیدرآباد کی خبر, حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے,
اخبار سے پڑھ کر 2-3 خبریں معلوم کر لیتے ہیں، لندن میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی خبر رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے جو زمین کی خبر بھی رکھے اور آسمانوں کی خبر بھی رکھے۔ آسمانوں کی، کائنات کی، ہر چیز کی جو خبر رکھے وہ صرف میرا محبوب محمد مصطفیٰ، جس کو میں نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس علم کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ ہمارا محبوب نے جانتا تھا کائنات میں، اس سب کا علم ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ خبر لینے والا کیا مطلب؟ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ صاحب یہ بیچارہ بے کس ہے، بے بس ہے، کوئی اس کی خبر نہیں لے رہا بیچارے کی۔ بے بسی کے عالم کے اندر کوئی خبر ہی نہیں لیتا اس کی بیچارے، اس کے پڑوسی بھی اس کی خبر نہیں لیتے، اس کے رشتہ دار بھی اس کی خبر نہیں لیتے بیچارے کی، بے بسی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب خبر لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو، خواہ وہ دنیا کے اندر ہو، خواہ وہ قبر کے اندر ہو، خواہ وہ حشر کے اندر ہو، اس کی اگر کوئی خبر لینے والا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات گرا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی خبر لیتے ہیں جس کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو، اور آخرت میں بھی خبر لیتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی بڑے زبردست عالم گزرے اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے شاعری بھی تھے، کم لوگوں کو پتہ ہوگا، کتابیں انہوں نے بڑی عمدہ لکھی ہیں اہل سنت کے عقیدے پر اور مسلک پر، جال حق جیسی کتابیں، شان حبیب الرحمن جیسی کتابیں، انہوں نے اشعار بڑے عمدہ لکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کی نہ لے کوئی خبر، بند ہو جس پہ سارے در، کوئی خبر لینے والا نہ ہو اگر کسی کی، سارے دروازے لوگوں نے بند کر دی، جس دروازے میں جائے دھکا دے کے باہر نکال دیں۔ جس کی نہ لے کوئی خبر، بند ہو جس پہ سارے در، اس کا تو ہی ہے چارہ گر، آئے تیرے جوار میں۔ حضور کے پاس آ جائے وہ بے کس و بے بس، دامن مصطفیٰ کو تھام لے، اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا، مصطفیٰ اس کا آسرا ہوگا۔ اور دکھایا حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ایک جنگ میں پھنس گیا، بہت بڑا لشکر تھا عیسائیوں کا، میں سمجھ رہا تھا کوئی چھوٹا موٹا لشکر ہوگا، 5-10 ہزار لوگ لے کے نکل گیا، وہاں 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، سارے دروازے بند تھے۔ یہ نیا دور تو تھا نہیں کہ فوراً ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کر دیں گے صاحب یہ تو بڑا دشمن قوی ہے، کوئی کمک بھیج دو، اسلحہ بھیج دو، فوری نئی فوج بھیج دو۔ ہاں تو کئی مہینوں میں جا کر لوگ پہنچتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کے جاتے تھے، میدان جنگ کے اندر تنہا حضرت خالد بن ولید چند فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا بطلیموس جو اس وقت کا بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے لاکھوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید گھبرا گئے اور وہیں سے مدینے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا محمدہ، یا محمدہ، اے میرے آقا کرم فرمائیے، عقیدہ قومی میرے ساتھ تو بڑا دھوکا ہو گیا، میں تو سمجھا چھوٹا موٹا لشکر ہوگا۔ اللہ، حضرت خالد کہتے ہیں مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے آقا کو پکار کر جب میں نے اپنے چند 100 آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا، اللہ نے لاکھوں پر مجھے فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے اللہ اکبر۔ اس کے لیے فرمایا مولانا احمد یار خان صاحب نے کہ جس کی نہ لے کوئی خبر، بند ہو جس پہ سارے در، اس کا تو ہی ہے چارہ گر، آئے تیرے جوار میں۔ اور یہ تو دنیا ہے، سب سے بڑی مشکل گھڑی تو قبر کی ہوگی، جہاں اپنے ساتھ چھوڑنے والے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کتنا ہی کوئی پیارا ہو، کتنا ہی کوئی قریبی ہو، کتنا ہی محبت کرنے والا ہو، اکیلے تنہا قبر میں دفن کرے گا، مٹی ڈالے گا، گھر میں چلا جائے گا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں کون بچائے گا؟ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں قبر کی سونی رات ہے،
کوئی نہ آس پاس ہے. یہاں تو آس پاس لوگ ہوتے ہیں, کوئی مصیبت بھی گھڑی ہو, کوئی مشکل گھڑی ہو, دلاسا بھی دلاتے ہیں. وہاں تو کوئی آس پاس نہیں ہوگا مشکل گھڑی کے اندر. کہتے ہیں قبر کی سونی رات ہے, کوئی نہ آس پاس ہے, ایک تیرے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں. یا رسول اللہ, اگر اس قبر کی تنہائی کے اندر اگر کوئی آس ہے اور اگر کوئی امید ہے تو صرف آپ کی ذات سے ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور کرم فرمائیں گے. اور لاتے ہیں حضور, تشریف لاتے ہیں حضور. وہ جو پوچھا جاتا ہے نا, وہ سوال کرتا ہے, مر رب کا, تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سوال کرتے ہیں منکر نکیر, اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ہر قبر کے اندر مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. جب حضور کی زیارت ہوگی تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور عاشق کہتے ہیں کہ صرف مشکل آسان نہیں ہوگی, بلکہ اس شاخ تو موت کے لیے بے چین ہوتے ہیں, وہ تو قبر میں جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, اس لیے کہ قبر میں جائیں گے تو وہاں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. اسی کو حضرت مفتی احمد دیار خان اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. فرماتے ہیں میری روح تو تڑپ رہی ہے کہ کب موت آئے. ہم اور آپ تو ڈرتے ہیں نا موت سے. ہمارے حیدرآباد میں تو ایک صاحب ایسے ہیں کہ اگر ہیر آباد میں موت ہو جائے تو ہیر آباد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس اللہ کی بندے سے کوئی پوچھے کہ جب موت کے فرشتے کو تیرے پاس آنا ہوگا تو کراچی میں جائے یا کہیں بھی جائے, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ فرماتا ہے بند قلعوں میں بھی ہوگے تو وہاں بھی موت آ جائے گی. اس موت سے کیا ڈرنا, موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, آنی ہے موت. لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں وہ موت کا انتظار کرتے ہیں, انتظار میں ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں. حضرت مفتی احمد دیار خان فرماتے ہیں کہ میری روح مضطرب ہے. کیوں مضطرب ہے, اس کی وجہ فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سبحان اللہ. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. عاشقوں کے لیے موت کا دن عید کا دن ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ارے موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. بے چین ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں. ہمارے والد گرامی حضرت قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت قطب وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ علیہ کے جب آخری وقت ہوا, پنجاب میں حضرت کا وصال ہوا تھا, میں وہیں حاضر تھا, تو میں نے دیکھا حضرت صاحب مسکرا رہے ہیں. میں نے سمجھا شاید کو بات کرنا چاہ رہے ہوں, مسکراتے رہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, پتہ ہی نہیں چلا. میں حیران رہ گیا, اس لیے کہ جب اللہ کے ولیوں کی موت کے وقت قریب ہوتا ہے تو وہ حضور کا دیدار ان کے سامنے ہوتا ہے, حضور کا جلوہ ان کے سامنے ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے دیدار کرتے کرتے جلوہ دیکھتے کہتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. موت کی مشکل بھی اس لیے آسان ہو جاتی ہے. حالانکہ موت کا بڑا سخت وقت ہوتا ہے, جا کرنے کا بڑا سخت وقت ہوتا ہے, لیکن جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے تو اس میں وہ اتنے منامک ہوتے ہیں کہ موت کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ مومن کامل کی موت ایسا ہوتی ہے کہ جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جائے اس طرح اس کے جسم سے روح نکال لی جائے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب عشق مصطفیٰ ہو, جب نبی کی محبت ہو, جب نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتا ہو, جب ساری زندگی نبی کی اطاعت کے اندر گزاری ہو, نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہوئے گزاری ہو, نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاری ہو, تو ایسا جب غلام جائے گا تو انشاءاللہ آنکھیں بند ہوں گی. آنکھیں بند ہوتے ہی روحانی آنکھ کھلے گی, مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو, قبر کی مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اسی لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں, اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں کہ اپنے آقا کا ذکر کریں, اپنے آقا کی یاد منائیں, تاکہ حضور کی یاد سے ہمارا سینہ روشن ہو جائے, ہمارے دل میں حضور کی یاد بسی بھی ہو. یہ ذکر کی محفل بھی اس سے سجائی جاتی ہے. ہم اپنے اعمال پر بھی نگاہ ڈالیں کہ ہم اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی, ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. حضور کو روزے پیارے تھے, ہم روزے رکھتے ہیں یا نہیں کرتے. حضور نے زکوٰۃ کا حکم دیا, ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حضور نے حج فرض کیا ہمارے اوپر,
ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا یا نہیں کیا؟ حضور کو شراب سے نفرت تھی، ہم کہیں شراب تو نہیں پیتے۔ حضور کو زنا سے نفرت تھی، ہم زنا تو نہیں کرتے۔ جھوٹ اور غیبت سے، کسی کا مال حرام کھانے سے حضور کو نفرت تھی، کیا ہم کسی کا ناحق مال تو نہیں کھا رہے؟ رشوت اور سود کھانا، اللہ فرماتا یہ مجھ سے جنگ کرنا ہے، کیا ہم سود کا لین دین تو نہیں کرتے؟ یہ ہمیں اپنی زندگی پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اور اپنی قبر کی تیاریاں کریں۔ قبر میں جائیں گے، حضور کی زیارت ہوگی، کیا منہ دکھائیں گے حضور کو جا کر کے؟ نماز نہیں پڑھتے آئے۔ صورت بھی ایسی بناؤ کہ حضور کہیں کم سے کم داڑھی رکھ کر جاؤ۔ داڑھی رکھ کر جاؤ گے، حضور فرمائیں گے ہاں میرا امتی آ رہا، اور داڑھی منڈوا کے جاؤ گے، سرکار فرمائیں گے، سرکار نے فرمایا تھا کہ داڑھی بڑھایا کرو اور مونچھیں پست کیا کرو۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ الٹا معاملہ کرتے ہیں، وہ داڑھی منڈواتے ہیں، مونچھیں لمبی رکھتے بڑی بڑی، تم اس کے برخلاف کرو، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھایا کرو۔ تو اگر ہم اس طرح کر کے جائیں گے تو اپنے آقا کو خوش کریں۔ حضور فرمائیں گے میرا امتی آ رہا ہے، اور اگر داڑھی منڈوا کے جائیں گے تو یہ تو عیسائیوں والی صورت بنا کے جا رہے ہیں، اپنے آقا کو خوش تو نہیں کر رہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہمیں یہ بھی تہیہ کر کے اٹھنا چاہیے، موت کی منزل قریب ہے، قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، تو قبر کی تیاری تو کرو۔ ایسی صورت بنا